السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بعد سے اس بات پر بات چل رہی ہے کہ انسان نے جو رمضان میں اللہ سے دوستی کی ہے، محبت کی ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ اور گزشتہ جمعے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ یہ دل اللہ کو دینا ہے، اس دل میں اللہ کو بسانا ہے۔ آج اسی عنوان کو لے کر ایک دوسرے رخ سے آگے چلتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس آیت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بحیثیت انسان اللہ نے دنیا میں بڑا مقام دیا ہے۔ اپنی کسی مخلوق کو اللہ نے ایسا مقام نہیں دیا جو انسان کو مقام دیا ہے، اور انسان کی ظاہری اور باطنی جو صفات اس کے اندر رکھی ہے، پوری کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جس کے اندر ایسی صفات ہو۔ اور سب سے بڑی اس کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو فرشتے سے بھی بڑا کر دیا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے مقام اور اہمیت کو سمجھے، کیسے بڑا کیا ہے کہ جب اللہ نے اس انسان کو بنایا تو بہت ہی مشہور بات ہے کہ سارے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اور یہاں علماء فرماتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رخ اس کو کرو، سجدہ تو اللہ کو ہی تھا۔ جیسے ہم بھی بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے، تو سب کو کہا سجدہ کرو۔ اس کا معنی یہ تھا کہ ابن آدم اور آدم کا مقام بتانا چاہتے تھے کہ اس سے بڑا کسی کا مقام نہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کروائی، میں آپ کو صرف تمہید سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس انسان کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے جہاں کائنات کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج گئے تو آپ کے ساتھ سردار الملائکہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد ہے جنہوں نے تمام انبیاء کے وحی کے بوجھ کو اٹھایا ہے، باقی کسی میں یہ طاقت نہیں تھی، یہ سمجھو۔ تورات کے بھی بوجھ کو اٹھایا ہے، انجیل کے بھی اٹھایا ہے، زبور کو بھی اٹھایا، اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے بوجھ کو بھی اٹھایا۔ اللہ نے وہ صلاحیت حضرت جبریل کو دی ہے۔ اور یہ بھی سنو کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام صرف فرشتوں میں حافظ ہے، باقی کوئی حافظ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب معراج پہ اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو بہت مقامات تک تو ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن جب ایک مقام آیا تو وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا کہ آگے تو آپ ہی جا سکتے ہیں، وہاں تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس پوری دنیا کو انسان کا مقام سمجھائے کہ انسان کیا چیز ہے۔ اور تیسری بات سنو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سب سے بڑا مقام انبیاء کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے۔ تو یا اللہ صدیقین تک کون پہنچے گا؟ اللہ نے اس میں بھی فرمایا کہ اس دوسرے مقام تک بھی انسان پہنچے گا، کوئی اور مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صدیق پر مہر لگ گئی، فرمایا قیامت تک جو اس منہج ابو بکر پہ چلے گا وہ صدیق تک پہنچتا چلا جائے گا، اور وہ انسانی ہوگا۔ پھر علماء نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن کریم اتارا، میں صرف ابھی انسان کے مقام کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن اتارا۔ اس قرآن کا الف لام میم سے لے کر والناس تک چھوٹا سا 7 سال 6 سال 4 سال اور 5 سال بھی کا بچہ پورا قرآن کریم حفظ کرتا ہے۔ یہ مقام اللہ نے انسان کو دیا۔ فرمایا اس کے علاوہ کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ انسان تو الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن سینے میں اتار سکتا ہے، فرمایا اس کا ذرہ اگر پہاڑوں پہ ڈال دو تو وہ ریزہ ہو جائے گا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل دی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس میں اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ میرے عزیز دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس تمہید سے کہ اللہ نے ہمارے اندر بہت صلاحیت رکھی ہے، ہم نے اس صلاحیت کو خراب کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی ہمارے اندر صلاحیت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد ہمیں اپنی دوستی کرنے کی اور دوستی تک پہنچنے کی صلاحیتیں دی ہے کہ تم اللہ کی دوستی تک پہنچ سکتے ہو۔ اور یاد رکھنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا میں اللہ کے ساتھ دوستی نہ رکھے اور یہ تصور کرے کہ میں آخرت میں اللہ کا دوست ہو جاؤں ڈائریکٹ، اور میرے پاس کوئی دوستی کے اسباب ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دلیل قرآن میں اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ،
ہمارا دوست وہی ہوگا جو دنیا میں بھی ہمارے سے دوستی کرے گا، وہی آخرت میں ہمارا دوست ہوگا، اس کے علاوہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس دوستی اور انسان کو اپنے مقام کو سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے مقام کو گرایا کیوں؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا جو میں نے خطبے میں پڑھی اور اس کے لیے تمہید باندھی کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا نمبر 1، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ نمبر 2۔ فرمایا دو وجہیں ہیں جس سے انسان اپنے مقام، غور سے سنے دوستو، دو مقام ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے دو مقام کو گراتا ہے، دو وجہ ہیں۔ فرمایا انما خلقناکم عبثا، کہ سب سے پہلی وجہ کہ انسان اپنی پیدائش کو بیکار سمجھتا ہے، کہ اللہ نے مجھے بیکار پیدا کیا ہے۔ صبح اٹھ رہا ہے، عیاشی سے وقت گزار رہا ہے، دوپہر کر رہا ہے، عیاشی سے وقت گزار رہا ہے، میں سمجھا رہا ہوں مثال سے، شام کر رہا ہے کچھ عطا پتہ نہیں، رات کر رہا ہے کچھ عطا پتہ نہیں، باہر بیٹھک پہ رات 3 بجے تک گپے مار لیا، اس کے بعد سو گیا، واپس وہی روٹنگ سے اٹھا سو گیا، وہی روٹنگ سے اٹھا سو گیا۔ انما خلقناکم عبثا یہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ اور آج اس کو بہت اچھی لائف کہا جاتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کے بندے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرا مقصد کیا ہے۔ فارغ آدمی، بیکار آدمی، اللہ نے بیکار پیدا کیے۔ انسان اگر اپنی اہمیت کو سمجھے تو فجر سے لے کر کے عشاء تک وہ خالی نہیں ہے، اتنی مصروفیت ہے۔ اور اس کے گرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار پیدا کر دیا ہے۔ اور آج ہمارا 80% معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہے۔ آرام سے کہہ دیتے جی میں تو فری ہوں، میں تو فارغ ہوں۔ مسلمان بھی فارغ ہوتا ہے، مسلمان بھی کوئی فارغ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ لو دوستو، یہ قرآن سے بتا رہا ہوں کہ فرمایا سب سے پہلے انسان کا اپنے مقام سے گرنے کی وجہ یہ ہے کہ انما خلقناکم عبثا، کہ وہ سمجھتا ہے اللہ نے تو مجھے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے۔ بیوی بچے کمانے کی کوئی وہی نہیں ہے، بس کہہ رہے میں تو فارغ ہوں، مجھے تو نوکری نہیں ملتی، مجھے تو یہ نہیں ملتا۔ کوشش کرنی نہیں ہے، صلاحیت ہے، اس کو اجاگر نہیں کرنا۔ اور آخری نتیجہ اور حد یہ کہ پھر اس کے بعد طلاق تک معاملے پہنچ جاتے ہیں۔ دوستوں کے اندر سارے گپے مارنے ہیں، دوسروں سے سادی باتیں کرنی ہے، وہاں خرچ بھی کرنا ہے۔ بیوی کو لانے کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا، موضوع دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن سمجھا رہا ہوں بیکاری کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے صلاحیت والے ہو، نوجوان ہو، اللہ نے عمر دی ہے، تلاش کرو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے اور اللہ دے رہا ہے۔ اس لیے ایک نبی نے اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو آیت ہے قرآن کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تو کیسے رزق دیتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی ایک شان تھی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پارہ 3 کے اندر 3 صفحہ ہے، اس میں پوچھا تھا نا کہ اللہ تو کیسے دوبارہ سب کو جوڑے گا جب سارے الگ الگ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے؟ تو اللہ نے ایک پرندے کے ذریعے آپ کو کر کے دکھایا کہ میں ایسے جوڑ سکتا ہوں سب کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اپنی اس خاص لاٹھی کو اس پتھر پر مار دو۔ پہاڑوں کے بیچ میں ایک پتھر تھا، بہت مشہور بات ہے۔ تو اس کے اندر ایک کیڑا چل رہا تھا جو نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور اس کے منہ کے اندر سبز پتا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس کان لگائے، انبیاء کی دوسری صفت بھی یہ، میں ہر چیز بتاتا جا رہا ہوں کہ اللہ ان کو جانوروں کی بھی بولی سناتے ہیں۔ تو جب اس کے قریب کان کیا تو وہ کیڑا جو ہے وہ پڑھ رہا تھا سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، وہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے اندر بھی، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور جو میرے مکان کو جانتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، جو مجھے اندر رزق دے رہا ہے اور مجھے وہ مولا بھولتا نہیں ہے۔ یہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے کیڑا اندر، سبحان من یرانی وَيَعْرِفُ مَكَانِي اور وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے یہاں رزق پہنچا رہے ہیں۔ اور انسان کہتا ہے کہ میرے لیے رزق کا اسباب نہیں ہے، یہ صرف اپنے آپ کو بیکار بنانے کی ساری باتیں ہیں۔ شوق سے شادی کر لی، نکاح کر لیا، بچے ہو گئے، بیوی ہے، سارے حقوق سے خالی ہو گیا، جوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بیچ میں کر رہا ہوں کہ اکثر طلاقوں کی وجوہ ہی ہے، اور ہم پہ روب چلاتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔
آپ کا کام ہے اس کو خرچہ دینا، آپ کا کام ہے اس کو سہولت سے رکھنا. جیسے اس کے باپ نے اپنی بیٹی اور لخت جگر کو پال کے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے اس کو اسی طریقے سے رکھنا، یا کم سے کم اس طرح رکھنا جیسے شریعت نے کہا ہے. وہاں کبھی اس نے دکھ نہیں دیکھا، وہاں کبھی وہ روئی نہیں، کبھی اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا، اور تمہارے ہاتھ میں اس لیے اس پھول کو دیا تھا کہ تمہارے پاس آتے ہی وہ رونا شروع کر دے. تم اپنے مقام سے گرے ہوئے ہو، انسان اپنے مقام سے گرا ہوا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی تعریف ایک مرتبہ صرف اس لیے کی، سن لو، اس لیے کی، فرمایا جب ان کے گھر کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کو وہ گھر اپنا گھر لگتا ہے، سسرال نہیں لگتا. یہ ہم کر اس لیے رہے کہ اپنے مقام سے پیچھے ہو گئے، اور وجہ یہی ہے انما خلقناکم عبثا کہ میں جیسا چاہوں ایسا کروں گا. کبھی زمین کی برائی کر رہا ہے، کبھی گھر کی برائی کر رہا ہے، کبھی گھر والوں کی برائی کر رہا ہے. دوستوں میں بیٹھ کے گھر والوں کی باتیں کرتے ہو. یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس سے اپنے مقام کو گرایا ہے. رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھک ہو رہی، یہ بات کہاں کی چل رہی ہے؟ جی گھر والوں کی بات چل رہی ہے. سبحان اللہ. بیوی کی باتیں یہ بتا رہا ہے، دوسرا اپنی بیوی کی بتا. لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیوی اور اس کے درمیان باتوں کو باہر بتائے، لعنت کیا اس پر. ہاں صرف مشورے کی اجازت ہے، جو آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کے مصلح ہیں، آپ کے مربی ہیں، آپ عذرائے مشورہ ان سے عرض کر سکتے ہو. کبھی گھر کی برائیاں چل رہی ہے، کبھی ملک کی چل رہی ہے، کبھی جس زمین پہ رہتا ہے اس کی چل رہی ہے، کیونکہ نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے، اپنی قدر کا اندازہ نہیں ہے. آج تو ہمارے ایک استاد فرمانے لگے، اور علماء نے اس کے اشارات بھی دیے ہیں، فرمایا جو صبح اٹھ کے کچرا اپنے گھر کا روڈ پہ ڈالتا ہے وہ بھی رات کو ملک کی برائی کرتا ہے. سبحان اللہ. اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے راستے میں ڈالنے والا بھی رات کو سیاست اور ملک کی برائی کر رہا ہوتا ہے. تھوڑی سی شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ میں اپنی ذات سے ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں. یہ تو اللہ نے ہمیں بہت بڑی سرزمین اور نعمت دی ہے. حالات آتے رہتے ہیں. ایک پاکستان کے عالم فرمانے لگے جب یہ آم کا سیزن آتا ہے تو کہنے لگے اس وقت ہم بیرون ملک کے اندر تھے تو یہاں پاکستان سے وہاں بھی آم سپلائی ہوتا ہے. تو فرمایا جب وہاں پہ آم کی سپلائی ہوئی تو میں ایک دکان پہ گیا تو وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی لائن ہے؟ کہا پاکستان سے جو آم آئے ہوئے ہیں اس کی 5 دن پہلے بکنگ ہو جاتی ہے کیونکہ ملتا نہیں ہے. فرمایا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہماری سرزمین پہ تو ہر گلی کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی نظر اس طرف بھی کرنی چاہیے. پہلی وجہ انسان کے گرنے کی اپنے آپ کو بیکار بنایا ہے، بیکار نہیں ہے، باصلاحیت ہے، اپنے آپ کو بیکار بنایا ہے. اور فرمایا قرآن نے دوسری انسان کے گرنے کی وجہ جس سے اللہ سے تعلق کی دوری ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ اللہ سے ملاقات کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کوئی موت آنے والی ہے. اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، کمال دیکھو دوستو، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جس کو تصور ہوتا ہے کہ میرے رب کے پاس پہنچنا ہے، تو ملک الموت بھی اس کے پاس اشارات کے ساتھ آتا ہے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. بادشاہ دنیا کا بادشاہ ہے، اصل بادشاہ تو وہ ہے جو دل کا بادشاہ ہو، جس کو دل میں اللہ بسا ہو، جس کو اللہ ملا ہو. دوستو لاکھ دلیلیں دے دو لیکن بادشاہ اصل وہی ہے جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، جس کے دل میں صحابہ کی عظمت اور محبت ہے، اہل بیت کی عظمت اور محبت ہے. اپنی کرسی پہ جاؤ جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت سامنے آ گیا. اور یہ عجیب بات ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو ہر کسی کو پتا چلتا ہے کہ یہ مجھے لینے آیا ہے. تو بادشاہ نے کہا تھوڑا سا موقع دے دو، میں اندر تھوڑی بات چیت کر کے آؤں. کہا 1 منٹ کا بھی اور 1 سیکنڈ کا موقع نہیں ہے، اسی وقت تجھے لے کے جاؤں گا. اور فرمایا اسی دن، یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، کہا اسی دن ایک اللہ والے کی بھی موت آئی تو اس کے پاس بھی یہ ملک الموت آ گیا اور نظر بھی آ گیا. تو خود ملک الموت اس کو کہہ رہا ہے کہ کوئی چاہت پوری کرنی ہو، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ ہماری سمجھ سے والا تر ہوگی لیکن ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں اس پر. ہمارے بڑوں نے کہا آمنا وسلمنا. تو کہا کہ کوئی کچھ کرنا ہو، کسی سے بات کرنی ہو، تو اس درویش اور اللہ والے نے کہا کہ میں تو جی اس محبوب کے لیے رہا تھا، جب تو آ گیا ہے تو ملاقات میں انتظار کون سا، فوراً میں تو اس کی ملاقات کا مشتاق ہوں.
فوراً لے چلو مجھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے دوستو. خلیل جگری یار, محبت والا. آج کل کے جگری یار نہیں جو صرف ایک وقت تک ہو بس, وہ نہیں, حقیقی جگری یار اللہ کے محبت والے. تو جب موت کا وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کا, تو انبیاء کے پاس تو اجازت کے ساتھ آتے ہیں. تو ملک الموت آ گئے, کہا کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کا وقت آ چکا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پاس جا کے پوچھو کبھی کوئی خلیل بھی خلیل کی اس طرح موت لیتا ہے, یعنی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. تو اللہ کے پاس پہنچ گئے, کتابوں میں لکھا ہے علماء نے, اللہ کے پاس پہنچ گیا فرشتہ اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ساتھ جواب دیا کہ وہ پہنچاؤ کہ کبھی خلیل بھی خلیل کے پاس آنے سے وقت لگاتا ہے یا فوراً آ جاتا ہے. سبحان اللہ, کہ جب خلیل خلیل کو بلا رہا ہو تو وہ آنے میں دیر لگاتا ہے یا فوراً آ جاتا ہے. جیسے ہی فرشتہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ فوراً آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ بستا ہے. اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آخری وقت میں آئے, آپ تو آپ تھے, جب آپ کے پاس تو وہ ملک الموت عجیب, آپ کی تو شان ہی نرالی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کی تو شان ہی نرالی ہے انبیاء سے. آپ کے پاس تو ڈائریکٹ آئے بھی نہیں, جبریل کو واسطہ بنایا. سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے کہ سب کے پاس تو چلو خود چلے گئے, انبیاء کے پاس بھی بھلے اجازت لی, لیکن پیارے محمد کے پاس خود نہیں گئے, جبریل کو واسطہ بنایا کہ پوچھو کیا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اس پیارے محمد کے امتی کبھی خیال کیا ہے جہاں پہ ملک الموت بھی واسطہ بنا کے جا رہے ہیں کہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, اور جبریل کو واسطہ بنایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. فرمایا میرا اللہ کیا چاہتا ہے جبریل وہ پوچھ کے آؤ. اور جب گئے تو فرمایا اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے. فوراً اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سینہ مبارک پر آپ کا سر مبارک تھا, فوراً کہ اللہم بالرفیق الاعلی, کہ بس رفیق اعلیٰ کے پاس لے چلو. عرض کرنے کا مقصد اس ساری بات کا یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی محبت ہے دوستو, ورنہ بیکار زندگی ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. صبح اٹھو گے, شام کرو گے, شام کرو گے, رات کرو گے, اسی طرح ساری دنیا ختم ہو جائے گی, زندگی ختم ہو جائے گی, ساری اولاد نسلیں ختم ہو جائے گی, کامیاب کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے کچھ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ گھر بیٹھے نہیں ہوتا. اس کے لیے ان اللہ والوں کی صحبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جنہوں نے یہ دل اپنے اللہ کو دیے ہیں. شکر کرو جس سرزمین کے اوپر ہو, اس سرزمین پہ اللہ کا نام لینے والے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں. اس سرزمین پہ آپ کو اللہ کی محبت بتانے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں. قدر کرو اس سرزمین کی. میں نے تو ایک آپ کو پھل کی مثال دی ہے, یہاں تو علم کے پھل بھی ایسے ہیں جو ایسے بکتے ہیں کہ باہر جا کے اس کی قدر پوچھو تو پتہ چلے گا. ہماری نیو کراچی میں ایک جماعت آ گئی اور افریقہ کے کسی جگہ سے آئی تھی, تو وہاں کے لوگ بتانے لگے کہ 7 مہینے تک ویزے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم رائیونڈ میں آ کے چلہ لگا لیں. اور بتا رہے تھے کہ کتنی مبارک سرزمین پہ تم لوگ ہو. فرمایا تمہارے پاس تو ایسے سرچشمے موجود ہیں, علم کے مراکز موجود ہیں, اور ہر وقت موقع کی مناسبت سے علماء کیسی اصلاح کرتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے, فری میں بغیر بولے. سمجھو میرے الفاظ کو, کوئی نہیں بولتا. اور اگر دنیاوی معاملات کے اندر چلے جاؤ تو ایک ڈاکٹر کو تلاش کرنے کے لیے اگر اس کے دل میں بھی کچھ خوف خدا ہو تو وہ صحیح طور پہ علاج کر لے گا, ورنہ آج کل جو حال چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اسپتالوں سے حفاظت ہی فرما لے. جس بیچارہ جو اناڑی ہوا ہماری بازاری زبان کے اندر, اور جس پہ اندر تھوڑی سی بھی سوچ سمجھ نہیں ہوئی, وہ تو اپنا پورا جو ہے وہ کمایا ہوا جمع کیا ہوا خرچ کر لے گا, لیکن بیچارے کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو مرض کیا ہے. یہ تو ہمارا حال ہے, اور یہ اس لیے کہ دل میں خوف خدا نہیں ہے. اور ہمارے علماء جو ہمارے باطن کی اصلاح کر رہے ہیں, نہ ہم ان کو بول رہے ہیں نہ ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, بلکہ بغیر ڈھونڈے بغیر بولے ہماری باطن کی اصلاح کر رہے ہیں کہ لوگوں تم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے, تمہارا مقصد یہ نہیں ہے.
کبھی خانقاہی اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جا رہا ہے کہ یہ دل سے اللہ کی آوازیں نکالو، تم آئے اس لیے ہو۔ کبھی تبلیغ اور دعوت سے دنیا کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں، لوگوں کو انبیاء کا منہج بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو اپنی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے نائب و خلیفہ ہو، تم کس مقصد سے دنیا میں، یہ سب فری ہو رہا ہے دوستو۔ ایسا کرنے والے انسانیت کے دوست ہیں یا دشمن ہیں بتاؤ؟ آج باطل لوگ آپ لوگوں کو ان لوگوں سے دور کر رہے ہیں اس نام لے کر کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں یہ سکھاتے ہیں، یہ سکھاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ آپ کو کیا سکھاتے ہیں۔ آپ کو اللہ اولاد دے دے، آپ کو کہیں جانے کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حکومت سے پرچہ کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے باہر نکل جائے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہر گلی کے اندر مدرسہ موجود ہے، بٹھا دو، وہ قرآن کا عالم اور حافظ بن جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی قدر آج ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ ہمارے علماء اور یہ ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے یہ چیز کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کی جھولیوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہمارے دوست تو بھائی دنیا میں بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ دوست نہیں بن سکتے، دوستوں کے قریب تو ہو جاؤ۔ اور اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ خوشبو نہیں لے سکتے، عطر کی دکان پہ تو چلے جاؤ، خوشبو لگ جائے گی۔ تو باطل نے بھی کیسی محنت کی ہے نا کہ ہمیں اللہ کے دوستوں سے ہی دور کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ناجائز کام ہو رہے ہیں، لیکن دنیا اور باطل قوت ہمیں کس کی برائیاں بتا رہی ہے؟ اہل علم کی۔ کس کی برائیاں سکھا رہے؟ علماء کی۔ کس کی برائیاں بتا رہے؟ ائمہ کی۔ بھائی انسان تو وہ بھی ہے، ان کو حضرت ابو بکر کے زمانے پہ کیوں تول رہے ہو؟ اپنے جیسے زمانے پہ تولو۔ غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا اللہ نے یہ ٹھیکہ ہمیں دیا ہے؟ ان چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ یقین جانو جو دنیا کے اس وقت حالات چل رہے ہیں، ہم بہت آسانی میں ہیں، ہم بہت اس وقت راحت میں ہیں۔ اس زمین کی بھی قدر کرو، زمین والوں کی بھی قدر کرو، مت ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرو جن کا ایک لفظ بھی ہمیں نہیں پتا۔ میں نے ابھی مثال دے دی کہ رات کو چارپائی پہ بیٹھ کے وہ بھی ملک کی غیبتیں کرتا ہے جو صبح کچرے کی تھیلی روڈ پہ ڈال لیتا ہے، جا کے وہ بھی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی ذات میں کیسا حکمران ہوں، میں اپنے گھر پہ کیسی حکمرانی کر رہا ہوں۔ اس لیے دوستوں یہ وقت ہے کہ ہم اللہ سے محبت اور اللہ کو دل میں اس وقت لا سکتے ہیں جب ہم اللہ کے دوستوں کے قریب ہو جائیں، ان کی محفلوں میں جائیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں، یہ باتوں کو نہ سنیں کہ کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کون ہمیں کیا نہیں کہہ رہا۔ کبھی بھی یہ دنیا آپ کے اچھے پہ بھی خوش نہیں اور آپ کے غلط پہ بھی خوش نہیں۔ میرے رب نے قرآن میں 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ فرما دیا تھا عزت وہ ہے جس کو اللہ عزت دے دے۔ یہ دنیا کون سی عزت دے گی؟ انبیاء علیہ السلام پر بڑی مشکلات آئی، دنیا نے ان کو کیا کیا کہا؟ ذرا قرآن کھول کے انبیاء کی قصے تو پڑھو کہ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوموں نے ان کو بے وقوف کہا ہے، بے وقوف۔ کیا کیا الفاظ کہے؟ جب یہ اپنی امت پر محنت کرتے تو ان کو کہتے چلو جاؤ آگے، تم تو دنیا کے بے وقوف ہو، غریب ہو۔ خدا کی قسم آج باطل قوتوں نے ہماری زبان پر علماء کے لیے وہ الفاظ لائے جو ان کی قومیں کہا کرتی تھی۔ پھر خدا کا بھی عذاب آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ آج تک ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ کیا ہمارے سامنے یہ نتائج نہیں ہے کہ اچھوں کو کیا ہوا اور بروں کا کیا ہوا؟ کیا ہمیں یہ فضیلت نہیں لینی؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ کیا ہمیں یہ چیز نہیں لینی؟ دنیا میں بھی جو اللہ کا دوست ہو جائے لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اس کو سلامتیاں دیتے ہیں۔ میرے رب نے ایسا اعزاز دیا کہ تم دنیا میں میرے دوست بن جاؤ، تم یقین کرو آخرت میں بھی آؤ گے تو تمہیں سلامتیاں دوں گا۔ سلام علیکم بما صبرتم سلام قولا من رب الرحیم۔ وہاں بھی تمہارا استقبال ہوگا، وہاں بھی تمہارے لیے سارے خادمین کھڑے ہوں گے۔ یہ اصل دوستی ہے۔ اس لیے دین کی کوئی بھی محافل ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کسی کی بھی مجلس ہمیں میسر آ جائے جو مستند ہو، علماء ہو، صالحین ہو، ان کی مجلس کو مت چھوڑو، چاہے وہ تبلیغ و دعوت ہو، چاہے وہ خانقاہ کی مجلس ہو، چاہے وہ قرآن کی مجلس ہو، چاہے وہ دیگر مجالس ہو، کسی کو بھی نہ چھوڑو، بلکہ اس کو غنیمت جان کے اس میں شرکت کرو اور لوگوں کے ساتھ شرکت کرو۔